الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو، سیمنٹ استعمال کیجئے، وہ دو اینٹیں یکجان ہو جائیں گی۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، سیمنٹ کام نہیں آئے گا، گلو استعمال کریں وہ ٹکڑے یکجان بن جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، اس کے لیے اللہ نے کیل بنایا، آپ کیل کے ذریعے ان دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑیں وہ ایک بن جائیں گے۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، نہ کیل کام آئے گا، نہ گلو کام آئے گی، نہ سیمنٹ کام آئے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی دھاگا بنایا، اس کے ذریعے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا بھی کام نہیں آتا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کو بنایا۔ ویلڈنگ کے ذریعے لوہے کے دو ٹکڑے یکجان ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، اس کے لیے ایلفی بنی، استعمال کیجئے، دو ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جب بھی کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے تو دو دلوں کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو استعمال کریں تو دو دل ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں جڑ جائیں؟ اس چیز کا نام ہے دین، شریعت۔ اگر وہ دونوں بندے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، نیک ہو جائیں، تو ان کے دلوں میں اللہ محبت کو بھر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کریں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا۔ جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ سب محبتوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے۔ جو محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں وہ تو محبتیں نہیں کہلاتی، وہ تو خواہشات کہلاتی ہیں۔ ادھر خواہش پوری ہوئی، ادھر نشہ اتر گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا مطلب کی ہوتی ہے، مطلب نکل جاتا ہے، لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مگر دین کی محبت تو سچی محبت ہوتی ہے، دائمی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے۔ اس کی مثال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں
آپس میں اتنی محبتیں تھیں، ایک کا غم دوسرے کا غم، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا رحماء بینہم، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، ان کے دلوں میں تو اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو محبت کے نمونے بن کر رہتے ہیں، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے اور روشنی ہے کمرے میں، اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ بھئی میرا نام دیکھو لسٹ میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا تم بادشاہ ہو، تم دنیا دار بندے ہو، تمہارا اللہ کے چاہنے والوں میں کہاں سے نام آ گیا؟ چنانچہ پوری فہرست دیکھی تو ان کا نام نہیں تھا۔ تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اچھا، اگر اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام نہیں تو میرا نام اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ نام لکھ لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر خواب آیا، دیکھا کہ وہی بندہ کوئی لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، کہ میرا نام ہے؟ تو اس نے دکھایا کہ سب سے اوپر ابراہیم ادم کا نام لکھا ہوا تھا۔ گو کہ جو بندہ اللہ کے بندوں سے دین کی نسبت سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ ہم نے مل جل کر زندگی گزارنی ہے، ہم اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، عفو درگزر ہو، ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوں۔ کئی مرتبہ جب دینداری نہیں ہوتی تو پھر طبیعتوں کے اندر نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، غصے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گھر کے اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کے اچھے فرد بن کر رہیں، ایک اچھے مسلمان بن کر رہیں، اپنی طرف سے دوسروں کو راحت پہنچائیں، اپنی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنیں، دوسروں کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں، ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق کا برتاؤ کریں، یوں سمجھیں کہ دوسروں کے دل جیت لیں۔ اس لیے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان سے 700 دینار مانگے، انہوں نے 7000 دینے کا حکم دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ 700 مانگے تھے، آپ نے 7000 کا حکم دیا؟ فرمایا اس لیے
کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 7,000 ملے اور اس کے دل کو خوشی ملے جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا. اور یہ جو کسی مسلمان کے دل کو اچانک خوشی پہنچانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا جس بات کی اس کو توقع نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عورتیں اپنے خاوند کا دل خوش کریں، والد کا دل خوش کریں، بھائی کا دل خوش کریں، بیٹے کا دل خوش کریں، بیٹیوں کا دل خوش کریں. ماحول کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے خوشیوں کا سبب بن کر رہیں. اگر آپ اس طرح بن کر رہیں گی تو اللہ رب العزت آپ سے محبت فرمائیں گے. آپ خود گھر میں دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ سب کے ساتھ صلح و صفائی سے رہتا ہو، سب کے ساتھ محبت پیار کرتا ہو، تو وہ بچہ آپ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے کہ جی میرا تو یہ بچہ فرشتہ صفت ہے، میرا اتنا اچھا بچہ ہے، جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں مچاتا، ادھم نہیں کرتا، دھمال نہیں ڈالتا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے. بالکل اسی طرح جو انسان مرد ہو یا عورت ہو، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر رہے، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے پہ پیار آتا ہے. یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے جو دوسرے بندوں کے لیے راحت جان بن گیا ہے. اب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے اچھے کیسے بنے؟ اس کے لیے علماء نے 6 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر انسان ان 6 چیزوں سے بچے تو وہ اچھا انسان بن جاتا ہے. اور یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دل دور ہونے کا سبب بنتی ہیں. تو وہ 6 چیزیں جو انسانوں کے دلوں میں فاصلے ڈال دیتی ہیں، ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، آج کی محفل مجلس میں ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے. اور عجیب بات ہے کہ وہ سارے الفاظ غین کے حرف سے شروع ہوتے ہیں. تو 6 غین آج آپ کو بتائے جائیں گے، آپ نے اسے یاد کرنا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر دیکھنا آپ کے اخلاق کتنے اچھے بنتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز غفلت، غین سے غفلت. یہ غفلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلین میں سے نہ ہوں. غافل کہتے ہیں بھول جانا یا کسی کو اگنور کر دینا. آج دیکھو یہی غفلت دوسرے کے ساتھ رنجش کا سبب بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ تو ہمیں اگنور کرتا ہے. بیوی کو میاں سے یہی شکوہ ہوتا ہے کہ جی سارے جہان کی ان کو پرواہ ہے، ہماری تو پرواہ ہی نہیں. باہر دوستوں میں یہ بڑے خوش رہتے ہیں، ہم تو رات تک انتظار میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس بات کرنے کے لیے. بیوی ایک کام کہے اور خاوند بھول جائے تو یقیناً وہ آپس میں تلخ کلامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ بیوی کو کام کہیں کہ کل مجھے صبح دفتر جانا ہے، کپڑے تیار رکھنا، اور وہ غفلت کرے تو آپ کو غصہ آئے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ غفلت غصے کا سبب بن جاتی ہے.
اس کو لاپرواہی کہتے ہیں، اور یہ لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے پڑھنے والے اگر پڑھنے میں غفلت کریں تو ماں باپ پریشان، اگر بھائی بھائی کی پرواہ نہ کرے تو ماں باپ پریشان، اگر مزدور فیکٹری کے اندر اچھے کام کو نہ کرے یا کام میں غفلت برتے تو مالک پریشان۔ تو معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ نفرتیں بنیادی طور پہ غفلت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح غفلت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے خلاف نفرت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی غفلت پسند نہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو غافل بندہ اللہ کو بھی ناپسند، تو کوشش کریں کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے تم جتنا بھی دنیا کے کام میں رہو مگر تمہارے دل میں تو میری یاد ہو۔ یہی تو فرق ہے، ایک ہے مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت، اس میں انسان یہ چاہتا ہے کہ محبوب کا دل جہاں مرضی ہو اس کا جسم میرے پاس ہو، چونکہ نفسانی محبتوں میں جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو محب چاہتا ہے کہ جسم میرے پاس ہو، دل اس کا جہاں مرضی ہو، مگر اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے تیرا دل میرے پاس ہونا چاہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تیرا جسم جہاں بھی ہو۔ تو ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، نماز میں ہیں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اگر دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے گزرے بازار کے ماحول میں بیٹھتے تھے، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ شیخ شہابالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان بچے کو دیکھا، اس کے گرد گاہکوں کا ہجوم تھا۔ میں نے اس کے دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہو رہا تھا۔ تو گاہکوں کے جرمٹ میں بیٹھ کر اللہ والے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور اگر یاد کرنے کی محنت نہ کی جائے تو عورت گھر میں اکیلی بھی ہوتی ہے پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ تو یہ غفلت ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے، دین کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان ہو۔ تو آپ دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں نے کاموں میں بھی غفلت نہیں کرنی، عبادت میں بھی غفلت نہیں کرنی، ذکر میں بھی غفلت نہیں کرنی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ نے فرما دیا کہ تم غفلت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ دوسری چیز جو نفرتوں کا سبب بنتی ہے اس کو غیبت کہتے ہیں، غین سے غیبت۔ غیبت کہتی ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر دینا کہ اگر اس بندے کو معلوم ہو تو وہ اس کو برا سمجھے۔ اس کو شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ جہاں دو چار بندے مل بیٹھتے ہیں
وہ کسی تیسرے کی بات چھیڑ دیتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ بات غیبت ہوتی ہے، تو کرنے والا بھی کبیرہ کا مرتکب، سننے والا بھی کبیرہ کا مرتکب۔ اور یہ غیبت زندوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور جو فوت ہو چکے ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ غیبت حاضر کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ غیبت غائب کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ غیبت ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت ایک جماعت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں۔ کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کر دینا آج یہ سب سے آسان کام نظر آتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھ لیا، بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو تو نے بے ایمان کیوں کہا، تو اس دن پریشانی ہوگی کہ کاش ہم نے سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوتے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو فقط توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس بندے سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب اس بندے کو اگر آپ بتائیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی، تو جھگڑا تو اور بڑھ جائے گا۔ تو شریعت نے اس کا حل بتایا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو بس اس سے یوں کہیں کہ جی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور میں تو ادا نہیں کر سکی، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس بات کو سن کر اگر اس نے کہہ دیا ہاں تو بھی ٹھیک، اور اگر وہ مسکرا پڑی تو بھی اس کی طرف سے اجازت مل گئی۔ دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا حساب دینا مشکل کام، جو کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے نے کسی کی غیبت کی ہوگی تو قیامت کے دن اس بندے کو اجازت دی جائے گی کہ تم اس غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں سے جتنی نیکیاں لے سکتے ہو لے لو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تو کوئی تھوڑے کے اوپر راضی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر ساری نیکیاں لے کر بھی وہ راضی نہ ہوا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو سوچئے کتنی بڑی محرومی، آئے تھے نیکیاں لے کر اور گئے یہاں سے تو سب گناہ اپنے سر پہ اٹھا کر۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ خود تو آپ کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے بات کریں ہی نہ، اور دوسری بات اگر کوئی کرنے لگے تو اول تو آپ کہہ دیں کہ جی یہ مناسب نہیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں لوگوں کو روک سکوں تو پھر اس بندے کی کوئی نہ کوئی اچھائی بیان کر دیں۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کی غیبت کی گئی، آپ کہیں وہ ہے تو بڑی ذہین، ہے تو بڑی سمجھدار، باتیں تو بہت اچھی کرتی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے۔ اگر آپ نے اس کی خوبیاں بیان کر دیں تو گویا آپ غیبت کرنے والوں کے ساتھ خود شامل نہیں ہوئی۔ تو یہ غیبت سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ تیسری چیز غل کہتے ہیں۔ غل کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کینہ ہونا۔ کینہ کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ رنجش ہو تو پھر دل کے اندر ایک دشمنی آ جاتی ہے، ویر آ جاتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس بندے کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کینے کو ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رات کا وقت آتا ہے میں اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنے دل سے سب رنجشوں کو نکال دیں،
علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن جس بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو ہم دل سے ایمان والوں کے بارے میں کوئی نفرت ہے، کوئی بات ہے، کوئی بوجھ ہے، سب ختم کر دیں، اور کریں بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ یقیناً انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ چنانچہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ چلا گیا پہاڑ پر اور ایک غار میں رہ کر اس نے عبادت شروع کی۔ 1 سال عبادت کرنے کے بعد اسے الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت ہم نے قبول کی، تو مانگ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کھانے کو ہنڈیا مل جائے، روٹی مل جائے، میں تیرا دیا کھایا کروں گا اور تیرے گیت گایا کروں گا۔ دعا قبول ہوئی اور اس بندے کو غیبی نظام سے ہر وقت کھانا مل جاتا تھا۔ یہ کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر وہاں سے یہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب ایک کا کھانا 3 بندے بھی کھا بیٹھتے ہیں۔ اس کو جب کھانا ملتا تو گھر کے دوسرے لوگ بھی کھا لیتے۔ جب سب کو روزانہ کھانا ملنے لگا تو صحتیں اچھی ہو گئیں، چہروں پہ سرخی آ گئی۔ ان کا ایک رشتہ دار پڑوسی تھا جو اندر سے بڑا حسد کرتا تھا۔ اس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس بزرگ کے پیچھے پڑ گیا، حضرت مجھے بھی بتائیں وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کرنی شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتاؤں، مگر ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے بتا دیا کہ بھئی میں تو اس طرح جگیا تھا اور اللہ کے ہاں عبادت قبول ہوئی، اور اس طرح یہ ہنڈیا مجھے روز ملنے لگ گئی۔ یہ سن کر وہ بندہ بھی بستر اٹھایا اور اسی جگہ کے جا پر بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے بھی تسبیح پھیرنی شروع کر دی۔ ذکر کرتے کرتے 1 سال اس کو بھی گزر گیا، تو 1 سال کے بعد اس کے دل میں الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت قبول ہوئی، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اب اس نے جو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے ہڈیاں نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہڈیاں ملتی ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کو کینہ کہتے ہیں کہ انسان کو دوسرے کا اچھا نہیں لگتا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، کسی کے بیٹے کا کام کاروبار چل جائے، تو جس کے دل میں کینہ ہو اسے اچھا نہیں لگتا یہ، تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا تو فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آنے والے صحابی کی زندگی قریب سے تو دیکھوں، کون سی نیکی یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ جب مجلس برخاست ہونے لگی تو یہ صحابی اس سے کہنے لگے، بھائی اجازت ہو تو میں 3 دن آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ چنانچہ یہ صحابی ان کے گھر آ کر مہمان بنے
اور دن رات ان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، لیکن یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس صحابی کے معمولات وہی ہیں جو باقی حضرات کے ہیں، کوئی انوکھا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس پر انہوں نے پوچھ لیا صاحب خانہ سے کہ جی آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یہ جنتی ہے، تو مجھے شوق ہوا کہ میں پوچھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ 3 دن رات آپ کے گھر مہمان رہنے کے باوجود مجھے آپ کا کوئی خاص عمل نظر تو نہیں آیا، آپ ہی بتا دیجئے۔ جب انہوں نے پوچھا تو پھر اس شخص نے بتایا کہ دیکھیں میری عادت ہے، رات کو جب میں بستر پہ لیٹنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو اس وقت میرے دل میں جتنا بھی لوگوں کے خلاف دل میں بات ہوتی ہے میں سب مٹا دیتا ہوں، بھلا دیتا ہوں، اور میں سینہ بے کینہ لے کر سوتا ہوں۔ شاید اس عمل کی وجہ سے مجھے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آپ بھی یہ عادت بنا لیں۔ ساس کے بارے میں رنجش ہے، بہو کے بارے میں ہے، بیوی کے بارے میں، خامن کے بارے میں، بہن کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی ہے، نند کے بارے میں ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے معاف کریں گی تو دیکھیں گی آپ کو سینے کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ ورنہ تو جس کے دل میں دشمنی ہو وہ تو اس کا برا ہی چاہتا ہے جیسے بھی ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دوسرے سے کینہ تھا تو اس کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ جو میں تمہارے ساتھ کروں گا میں ڈبل اس کے ساتھ کروں گا، تم بتاؤ۔ تو یہ ایک شخص کہنے لگا کہ تم میری ایک آنکھ پھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں، تمہیں آنکھ پیاری نہیں ہے؟ کہتے پیاری تو بڑی ہے لیکن تم میری ایک آنکھ پھوڑو گے تو پھر دوسرے بندے کی تمہیں دونوں آنکھیں پھوڑنی پڑ جائیں گی۔ تو کینہ ایسا کہ انسان اپنا بھی نقصان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگیں اور غل سے بچیں۔ یہ غل عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کینہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگا کریں اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما۔ تو غفلت سے بچیں، غیبت سے بچیں، غل سے بچیں، اور چوتھی چیز غلب سے بچیں۔ غلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت کا دے دینا۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ آپس کی رشتہ داریوں میں غلب کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ مثلا عورت ہے تو وہ اپنے میکوں کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرے گی، پھر ہسبینڈ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرے گا، ان کی صحیح غلطی کو بھی غلطی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو یہ جو غلم ہے نا، یہ انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس غلم سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ دلوں میں ایک دوسرے سے جدائی نہ آئے۔ پانچویں چیز جو دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے اس کا نام ہے غرور۔ غرور کا مطلب تکبر یا عجب سمجھ لیجئے۔ اگر بندے کو اپنے حسن پہ غرور ہو، مال و دولت پہ غرور ہو، تعلیم پہ غرور ہو، تو وہ بندہ اپنے اعمال اسی دنیا میں ضائع کر بیٹھتا ہے، جو کہ حدیث پاک میں ہے لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس بندے کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اپنے کو دوسروں سے اونچا سمجھنا، بڑا سمجھنا،
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس تکبر سے بھی بچیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دربار سے دھتکارا تو اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تکبر تھی. فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبویا، اس کی وجہ فرعون کے اندر تکبر تھا. جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں. تو اس تکبر سے، میں سے بچنے کی ضرورت ہے. مال پہ غرور کرنا، حسن و جمال پہ غرور کرنا، یہ ڈھلتی چھاؤں پہ غرور کرنے کی مانند ہے. تو اس لیے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، شریعت نے کہا کہ جس بندے کے اندر عجب ہو یہ عجب اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیر صحابہ سے بھی تعلق تھا، فقیر صحابہ سے بھی، ان کے درمیان گھل مل کر بیٹھتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے، غلام تھے، آزاد ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو دیکھو کیا محبتیں ملی. ایک دیہاتی تھے زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت فرماتے تھے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. یہ تکبر انسان کے لیے برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے. متکبر بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں. 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی آخرت میں تو سزا ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں مرنے سے پہلے بھی سزا ملتی ہے. ایک تکبر، جتنا تکبر کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے. کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے گی کہ اس کی سب کے درمیان ذلت ہوگی. اور دوسرا، جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسی دنیا میں اس نافرمانی کی اس کو سزا دیتے ہیں. چنانچہ ایک ڈاکٹر نے عجیب قصہ سنایا. کہتے ہیں ایک دیہاتی لڑکا میرے پاس آیا، بیمار تھا، دیکھنے میں بڑا صحت مند، اور بیماری یہ تھی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیختا تھا اور کہتا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے. اب اس کی اس بے قراری تکلیف کو دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہوئی اور میں نے اس کا علاج معالجہ شروع کیا. دوسرے دن اس لڑکے کا والد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ پریشان نہ ہو، اس لڑکے کو اس کے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے. تو میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ اس لڑکے نے من پسند کی لڑکی سے شادی کی، ماں اس کو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ بولتی تھی تو یہ اپنی امی کو کہتا تھا خبردار تو نے زبان کھولی میں تیرا گلا دبا دوں گا. یہ اپنی ماں کو یہ الفاظ کہتا تھا. اللہ نے اسی دنیا میں اس کی پکڑ کی، اس کو ایسی بیماری لگی کہ یہ چیختا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے اور واقعی اس کا گلا گھٹ رہا ہوتا ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے. اسی طرح تکبر کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو انسان اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے
اور تکبر سے بچے. تو 5 باتیں ہو گئیں. غفلت سے بچیں، غیبت سے بچیں، غل سے بچیں، غلب سے بچیں اور غرور سے بچیں. اور چھٹی چیز ہے غصہ سے بچیں. یہ غصہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اکثر انسان کا نقصان غصے کے سبب ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے لوگ انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحیم و کریم ہیں اور آپ کے صحابہ آپ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے اور تیز مزاج کے ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے سارے بھاگ جاتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو غصہ نہیں زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں نبی اسلام نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ تو بتایا گیا جی کہ جس میں طاقت زیادہ ہو. تو نبی اسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ جو بندہ اپنے غصے پہ قابو پا لے وہ پہلوان ہوتا ہے. آپ ذرا غور کرنا، غصہ عام طور پر کمزوری کی علامت ہوتا ہے. لہذا صحت مند بننے کی بجائے بیمار کو غصہ جلدی آتا ہے. مرد کی نسبت عورت کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. تو غصہ کمزوری کی علامت ہے. بوڑھوں کو جوانوں کی نسبت غصہ زیادہ آتا ہے. ہم نے تو بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ ہوا کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ غصہ کمزوری کی علامت ہے. اس لیے غصے میں انسان بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے. ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت غلطی ہوئی، غصے میں نے بیوی کو طلاق دے دی. میں نے کہا بھائی مجھے ایک مثال بتاؤ کہ خوش ہو کر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو. طلاق دیتے تو غصے میں ہی ہیں، تو تم غصے میں آئے ہی کیوں؟ اس لیے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ کم آئے، اور آئے بھی تو جلدی رخصت ہو جائے. آج غصے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بن جاتا ہے. گھروں کے اندر پریشانیاں، میاں بیوی کے مسئلے، یہ سارے کے سارے غصے کی وجہ سے. غصے میں خامن مہینہ مہینہ بیوی سے نہیں بولتا، کہیں بیوی ایک مہینہ خامن سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی. تو غصہ دونوں طرف سے برا ہے، چاہے خامن کی طرف سے ہو چاہے بیوی کی طرف سے ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر دوسرے کی غلطی بھی ہو تو اس کو معاف کر دیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. تو دیکھو کتنا بڑا اجر ملا اس کے اوپر کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے. اور غصہ انسان نکال بھی لے تو وقتی طور پہ تو انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر ساری عمر وہ انسان کو پچھتاوا رہتا ہے. چنانچہ ایک صاحب آفیسر تھے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین میں جانا تھا، تو میں نے ایک کلی کو سامان دیا اور کہا کہ مجھے ٹرین کے فلاں ڈبے میں پہنچا دو. رش کافی تھا. جب ٹرین آئی تو رکنے کا ٹائم تھوڑا تھا. میں تو اپنی جگہ پر پہنچ گیا، لیکن وہ کلی سامان لے کر نہیں پہنچا. حتیٰ کہ ٹرین کی وسل بھی بج گئی
دروازے بھی بند ہو گئے. جب دروازہ بند ہونے لگا تو میں اتر گیا کہ میرا تو سامان ابھی نہیں آیا. اب میرے سامنے ٹرین جا رہی ہے, میری ٹکٹ بھی ضائع ہو گئی, میری ٹرین بھی چھوٹ گئی. مجھے غصہ تو بڑا آیا, مگر میں نے سوچا کہ دیکھو پلیٹ فارم پہ اتنا رش ہے کہ ایک بندے کو پیدل چلنے کا راستہ نہیں مل رہا, اور کلی نے تو سر پہ میرا بیگ اٹھایا ہوا تھا, تو لوگوں نے راستہ نہیں دیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد جب رش ذرا کم ہوا تو وہ کلی مجھے نظر آیا, پسینے چھوٹے ہوئے تھے, پریشان تھا. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ صاحب میری غلطی نہیں, رش اتنا تھا کہ مجھے کسی نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. میں چیختا رہا کہ مجھے راستہ دو, راستہ دو, کسی نے راستہ نہیں دیا. میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں, میں کل اسی وقت اس ٹرین پہ پھر چلا جاؤں گا. اس کا دل پرسکون ہو گیا. مجھے کہنے لگا کہ اچھا صاحب میں آپ کا سامان آپ کی گاڑی تک پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ میں واپس آ گیا اور میں نے ایک اور دن وہیں رہنے کا پروگرام بنا لیا. اگلا دن جب ہوا میں وقت سے پہلے پہنچا کہ پھر دیر نہ ہو, تو کہتے ہیں کہ ابھی گھنٹہ رہتا تھا ٹرین کے ٹائم میں. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی کل والا کلی میرے انتظار میں کھڑا ہوا تھا. مجھے دیکھا, اس نے سامان میرے ہاتھوں سے لے لیا اور اٹھا کر سامان اس نے پلیٹ فارم تک پہنچایا. اور پھر میں نے اسے پیسے دینے چاہے تو اس نے پیسے بھی نہیں لیے. نہیں صاحب میری وجہ سے آپ کی ٹرین میں کل ڈیلے ہو گئی تو مجھے پیسے نہیں چاہیے, بس آپ کا دل میری طرف سے خوش ہو جائے. وہ افسر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ٹرین یعنی چلنے کا وقت آیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے اپنی زندگی میں اتنی محبت سے کسی رشتہ دار کو بھی الوداع کرتے نہیں دیکھا جس محبت سے مجھے اس کلی نے الوداع کیا. کیا کہ وہ کلی سمجھتا تھا کہ اگر یہ کل غصہ کرتے تو جائز تھا. میں نے غصے کو برداشت کیا, وہ غصے کی تکلیف تو ختم ہو گئی. آج بھی جب اس کلی کا چہرہ سامنے آتا ہے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر مجھے راحت ہوتی ہے کہ اس نے مجھے کتنی محبت سے رخصت کیا. گھروں کے اندر میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے سے کام نہ لیا کریں. کئی دفعہ ماں بچوں پہ بے جا غصہ کرتی ہے, کئی دفعہ خاوند بیوی پہ بے جا غصہ کرتا ہے, کئی جگہ ساس صاحبہ غصہ کرتی ہیں. ہمارے اکابر نے کہا کہ جس کا غصہ کنٹرول نہ ہوتا ہو وہ اس بات کو سوچے کہ قیامت کے دن ایک پروردگار ہوگا جو جس پر چاہے گا خوشی کا اظہار کرے گا اور جس پر چاہے گا غصے کا اظہار کرے گا. اگر میں نے دنیا میں لوگوں پر غصہ کیا تو میں نے اس کو حساب دینا ہوگا, تو پروردگار میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے پر غصہ کر سکتا ہو مگر وہ اللہ کے لیے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو معاف کر دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ غلطی پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو معاف کیا تھا. جب فوت ہوا تو اللہ کے حضور پیشی ہوئی, فرمایا تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا, آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. تو اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ کوئی بندہ غلطی کر بیٹھا, اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو لوگ معافی نہیں کرتے. سنیے حدیث مبارکہ اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگنے کے لیے آئے اور یہ بندہ کہے کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا, نبی اسلام نے فرمایا
کہ یہ کہنے والا جو دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے میں تمہیں معاف نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھے اپنی شکل مت دکھائے. یہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا، میں قیامت کے دن اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو اگر کوئی معافی مانگے تو جلدی معاف کر دیا کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں جلدی معاف کروں گی، اس کے بدلے اللہ مجھے جلدی معاف کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں ایسے اچھے اخلاق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کے درمیان اگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجش بھی ہوتی تھی تو وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ دین کے لیے ہوتی تھی، وہ اللہ کے لیے ہوتی تھی. جیسے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بچہ سبق بالکل نہیں یاد کرتا تھا، اسے 2 جوتیاں لگائیں، وہ کہنے لگا اللہ کے لیے معاف کر دے. تو حضرت نے فرمایا تمہیں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں. یعنی ان کا غصہ کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا، اپنے لیے نہیں ہوتا تھا. تو غصہ انسان قابو کرے تو یہ انسان اللہ کی نظر میں پہلوان ہے. آج ہم غصے کو معاف کر دیں گے، کل قیامت کے دن ہمیں معاف فرما دیا جائے گا. ایک واقعہ سن لیجئے کہ ہمارے بزرگوں کے اختلاف کی نوعیت کیسے ہوتی تھی. ایک بزرگ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس سالکین ہوتے تھے جو ذکر اذکار کرنے والے اور حال احوال والے ہوتے تھے. تو ان کے ہاں ایک نعت کی محفل ہوتی تھی جس کو محفل سماع کہا جاتا تھا. جب شعر پڑھے جاتے تھے تو بعض لوگ گرتے تھے، اچھلتے تھے، اللہ 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 کہتے تھے. عجیب کیفیت ہوتی تھی. اس زمانے میں ایک حکومت کے محاسب تھے جن کا نام تھا قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ذمہ تھا کہ اگر وہ کہیں کوئی ایسی خلاف شرع کام دیکھیں تو اس کو بند کروا دیں. چنانچہ ان کی محفل لگی ہوتی تھی، قاضی ضیاء الدین آتے تھے اور محفل برخاست کروا دیتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو خاموش رہتے تھے، لیکن مریدوں کو غصہ زیادہ آتا تھا. یہ کون ہے جو ہمارے شیخ کی محفل کو ختم کروا دیتا ہے؟ تو مرید لوگ بولتے رہتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. جب پتہ چلا کہ آخری وقت ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان پہ 5 حق ہوتے ہیں، ان میں ایک عیادت کرنا، تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا. کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا دیکھا ہمارے حضرت کی مجلسوں کو برخاست کرواتا تھا، اللہ نے کیسا پکڑا. مگر ان لوگوں کے دلوں میں سچائی ہوتی تھی. خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جاتا ہوں. چنانچہ خواجہ صاحب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ پر آخری لمحات تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ان کا شاگرد بھاگا ہوا آیا. اس نے دیکھا کہ وہاں پر نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں تو اس نے واپس جا کے بتایا کہ حضرت وہ تو نظام الدین صاحب آئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا آخری وقت ہے، مجھے ان سے کچھ باتوں میں علمی اختلاف ہے، میں نہیں چاہتا وہ آئیں اور میری طبیعت پہ بوجھ پڑے، میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حوالے ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ شاگرد آیا اور اس نے آ کے معذرت کر دی کہ جی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو میرے نزدیک بدعت ہیں، لہذا میں اس موقع پہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا. تو اس پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا
کہ جا کر قاضی صاحب سے کہو کہ میں ان بدعتوں سے توبہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ جب شاگرد نے آ کر یہ بتایا تو قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے سر سے عمامہ اتارا، شاگرد کو کہا کہ میرے بستر سے لے کے دروازے تک میری پگڑی کو پھیلا دو اور خواجہ صاحب سے کہو جوتوں کے ساتھ اس کے اوپر چل کے میرے پاس آئیں، کہ مجھے ان سے اختلاف تھا تو شریعت کے مسئلے میں تھا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی قدسی روحیں ہوتی تھیں کہ جن کا آپس کے اندر اگر اختلاف ہوتا تھا وہ بھی شریعت کے لیے، اگر محبت ہوتی تھی وہ بھی شریعت کے لیے۔ تو انسان کو ایسا ہی بننا چاہیے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کا اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔